جی دوستوں، میں ہوں آئی فیکٹنر اور آپ دیکھ رہے ہیں iFactner.com کا لرن انگلش تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹیوٹوریل۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ میں لو اور ریلیشن شپ کے اوپر ہندی اور اردو سے انگلش میں کچھ لیسن بناؤں، جس میں ہم انگلش کے امپورٹنٹ ورڈز اور فریزز سیکھیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آج کے لیسن میں ہم 100 سے زیادہ انگلش کے ورڈز اور سینٹینسز سیکھیں گے جو کہ ہم لو، ریلیشن شپ اور ہیٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ محبت، پیار، پریم کو انگلش میں کہتے ہیں لو۔ لو بولیں، لو۔ محبت، پیار، پریم، لو۔ پسند کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں لائک۔ لائک بولیں، لائک۔ پسند کرنا، لائک۔ موہ کو انگلش میں کہتے ہیں انفیچویشن۔ انفیچویشن بولیں، انفیچویشن۔ یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے جو محبت ہو جاتی ہے، موہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انفیچویشن۔ بہت پیار کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈور۔ ایڈور بولیں، ایڈور۔ بہت پیار کرنا، ایڈور۔ بہت پیارے یا بہت پیاری کو آپ کہیں گے ایڈوریبل۔ ہی از ایڈوریبل، شی از ایڈوریبل۔ خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ آپ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ بولیں، ایڈوریبل، وہ بہت پیارا ہے، ہی از ایڈوریبل۔ بہت پیارا، بہت پیاری، ایڈوریبل۔ نفرت کو ہیٹ۔ ہیٹ بولیں، ہیٹ۔ نفرت، ہیٹ۔ گرل فرینڈ یعنی کہ سہیلی کو انگلش میں کہیں گے گرل فرینڈ۔ گرل فرینڈ بولیں، گرل فرینڈ۔ سہیلی، گرل فرینڈ۔ دوست کو انگلش میں کہیں گے بوائے فرینڈ۔ بوائے فرینڈ بولیں، بوائے فرینڈ۔ دوست، بوائے فرینڈ۔ اور آپ سہیلی اور دوست کو انگلش میں فرینڈ کہیں گے، دونوں کو یعنی کہ فرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ساتھی، پارٹنر۔ پارٹنر بولیں، پارٹنر۔ ساتھی، پارٹنر۔ پتی پتنی، شوہر بیوی، جیون ساتھی کو یعنی کہ انگلش میں کہتے ہیں سگنیفیکینٹ ادر۔ ہی از مائی سگنیفیکینٹ ادر۔ اگر کوئی خاتون کہہ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پتی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ بولیں، سگنیفیکینٹ ادر۔ پتی پتنی، شوہر بیوی، سگنیفیکینٹ ادر۔ جیون ساتھی، زندگی کا ساتھی یا زندگی کے ساتھی کو آپ بیٹر ہاف کہہ سکتے ہیں یا پھر اسپاؤس بھی کہتے ہیں پتی پتنی کو۔ ٹھیک ہے جی، بیٹر ہاف، اسپاؤس۔ بولیں، بیٹر ہاف، اسپاؤس۔ جیون ساتھی، زندگی کا ساتھی، زندگی کی ساتھی، بیٹر ہاف، اسپاؤس، یا پھر آپ اس کو لائف پارٹنر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیون ساتھی جو ہے وہ لائف پارٹنر کا بیسیکلی صحیح ٹرانسلیشن ہے لائف پارٹنر۔ جی، تو منگیتر جو ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیانسے۔ فیانسے بولیں، فیانسے۔ ہی از مائی فیانسے، وہ میرا منگیتر ہے۔ شی از مائی فیانسے، وہ میری منگیتر ہے۔ منگیتر، فیانسے۔ پتی، شوہر، خاوند کو
انگلش میں کہیں گے ہسبینڈ. ہسبینڈ بولیں ہسبینڈ. یا پھر عام سلینگ میں اس کو مین بھی کہتے ہیں کہ ہی از مائی مین. اگر کوئی عورت کہے ہی از مائی مین تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پتی کے بارے میں بات کر رہی ہے, شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہے. پتی, شوہر, خامد, ہسبینڈ. پتنی, بیوی, بیگم, انگلش میں وائف. وائف بولیں وائف. پتنی, بیوی, بیگم, وائف. ڈیٹ یا ملاقات کرنے کو, جو ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں ملاقات کریں ٹائم سیٹ کر کے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹ. ڈیٹ بولیں ڈیٹ. ڈیٹ ملاقات, ڈیٹ. دو اجنبیوں کی ملاقات کو بلائنڈ ڈیٹ کہتے ہیں. بلائنڈ ڈیٹ بولیں بلائنڈ ڈیٹ. جیسے کہ انٹرنیٹ پہ آپ نے کسی کے ساتھ ٹائم سیٹ کیا اور جب آپ ملے تو وہ ہوگی بلائنڈ ڈیٹ, کیونکہ آپ پہلے نہیں مل چکے. دو اجنبیوں کی ملاقات, بلائنڈ ڈیٹ. دوہری ملاقات یعنی کہ دو کپلز ایک ساتھ کہیں فلم دیکھنے جائیں تو اس کو کہتے ہیں ڈبل ڈیٹ. ڈبل ڈیٹ بولیں ڈبل ڈیٹ. تو کپلز میں آپ لیٹ سپوز آپ میاں بیوی ہیں اور آپ کے دوست پتی پتنی آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ ڈبل ڈیٹ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوہری ملاقات کو ڈبل ڈیٹ. علیحدہ ہونا, بریک اپ. بریک اپ بولیں بریک اپ. دو لوگ آپس میں سیپریٹ ہو جائیں, سیپریشن اختیار کر لیں تو اس کو کہتے ہیں بریک اپ. یعنی کہ ریلیشن شپ میں تھے اور ان کی اب دوستی نہیں رہی تو آپ کہیں گے کہ دے ہیو بروکن اپ. تو بریک, بروکن. ٹھیک ہے جی. علیحدہ ہونا, بریک اپ. علیحدگی کو سپلٹ اپ. سپلٹ اپ بولیں سپلٹ اپ. حالات کی وجہ سے انہیں سپلٹ اپ ہونا پڑا. علیحدگی, سپلٹ اپ. دوبارہ ملنے کو کہیں گے میک اپ. میک اپ. آپ کی لڑائی ہو گئی تو اب آپ کی دوبارہ دوستی آپ کرتے ہیں تو وہ ہوگا میک اپ. بولیں میک اپ. دوبارہ ملنا, دوبارہ دوستی کرنا, میک اپ. تو اس کو میں دوبارہ دوستی کرنا بھی لکھ دیتا ہوں. اچھا جی. جس طرح ہندی اور اردو میں ہم کہتے ہیں پیارا, پیاری, تو انگلش میں ہم کہیں گے ہنی. ہنی. کپلز جو ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں ہنی. مثلا پتی پتنی ہنی کہہ سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی ہنی کہتے ہیں پیار سے. تو بولیں ہنی. پیارا, پیاری, ہنی. اسی طرح ہم پیارا اور پیاری کو ڈارلنگ بھی کہتے ہیں. خاص طور پہ جو فیمیل ہے اس کو آپ کہیں گے ڈارلنگ. بولیں ڈارلنگ. پیاری, پیارا, ڈارلنگ. معشوق کو انگلش میں کہتے ہیں سویٹ ہارٹ. سویٹ ہارٹ. سویٹ اور ہارٹ سے یعنی کہ سویٹ پیاری, ہارٹ دل کی پیاری. تو سویٹ ہارٹ معشوق کو کہتے ہیں. بولیں سویٹ ہارٹ. مجھے تم سے پیار ہے. آئی لو یو. آئی لو یو. بولیں آئی لو یو. مجھے تم سے پیار ہے. آئی لو یو. تم مجھے پسند ہو. آئی لائک یو. آئی لائک یو. بولیں آئی لائک یو. تم مجھے پسند ہو. آئی لائک یو. تم مجھے بہت پسند ہو. آئی لائک یو ویری مچ. آئی لائک یو ویری مچ. بولیں آئی لائک یو ویری مچ. تم مجھے بہت پسند ہو. آئی لائک یو ویری مچ. وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے. ہی لوز ہر
from the bottom of his heart. He loves her, वो उसे प्यार करता है. किससे? From the bottom, गहराइयों से. किसकी गहराइयों से? Of his heart, दिल की गहराइयों से. He loves her from the bottom of his heart. बोलें, he loves her from the bottom of his heart. वो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता है. He loves her from the bottom of his heart. तुम इतने बुरे नहीं हो या तुम इतनी बुरी नहीं हो. You are not that bad. You are not that bad. बोलें, You are not that bad. तुम इतने बुरे नहीं हो, तुम इतनी बुरी नहीं हो. You are not that bad. यानी कि तुमसे दोस्ती हो सकती है या आगे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो आप कहेंगे You are not that bad. वो तुम्हारे साथ खेल रही है. She is playing with you. She is playing with you. कभी कभार ये भी होता है कि किसी को आप यूज कर रहे हो तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, तो आप कहेंगे He is using you. He is using you. ठीक है जी, यहां पे मैं लिख देता हूं He is using you, जिसका मतलब है कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है. और अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपने सुना ही होगा कि He is using you, She is playing with you. तो बोलें She is playing with you. He is using you. और इन चीजों को शॉर्ट करके आपको पता होगा कि आप इस तरह लिख सकते हैं She's. ठीक है जी, She's using you and he is playing with you. कुछ भी आप दोनों तरीके से कह सकते हैं ना. तो वो तुम्हारे साथ खेल रही है. She is playing with you. वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है. He is using you. वो तुम में मुकम्मल दिलचस्पी रखता है. He is totally into you. He is totally into you. बोलें He is totally into you. वो बिल्कुल तुम्हारे अंदर बहुत दिलचस्पी रखता है. टोटल. ठीक है जी, तो वो तुम में मुकम्मल दिलचस्पी रखता है. He is totally into you. मैं रिश्ते में हूं. I am in a relationship. I am in a relationship. तो I am को शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिखते हैं I am in a relationship. जिससे आपने देखा होगा कि फेसबुक में रिलेशनशिप स्टेटस में आता है कि इन अ रिलेशनशिप, एंगेज्ड, सिंगल या जो भी है. ठीक है जी, तो वो ये चीज है. तो बोलें आई एम इन अ रिलेशनशिप. मैं रिश्ते में हूं. आई एम इन अ रिलेशनशिप. उनके दरमियान अच्छी केमिस्ट्री है. दे हैव गॉट अ गुड केमिस्ट्री. दे हैव गॉट अ गुड केमिस्ट्री. बोलें दे हैव गॉट अ गुड केमिस्ट्री. उनके दरमियान अच्छी केमिस्ट्री है. दे हैव गॉट अ गुड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मतलब उनके जब वो बैठते हैं तो खुश भी होते हैं, हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं. तो वो जो केमिस्ट्री है, जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, बातचीत करते हैं, वो बड़ी अच्छी होती है. तो इसका मतलब अच्छा मैच है वो लोग. मैं एक संजीदा रिलेशनशिप में हूं. आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप. आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप. बोलें आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप. मैं एक संजीदा रिलेशनशिप में हूं. आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप. पत्नी बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं. नो लाइफ विदाउट वाइफ. नो लाइफ विदाउट वाइफ. बोलें नो लाइफ विदाउट वाइफ. पत्नी के बगैर कोई जिंदगी नहीं. नो लाइफ विदाउट वाइफ. मैं तुम्हारे लिए पागल हूं. आई एम मैड अबाउट यू. तो आई एम को शॉर्ट करके आप जल्दी में पढ़ेंगे आई एम.
I am mad about you. ठीक है जी, ये थोड़ी सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करें तो आप अच्छा इंग्लिश एक्सेंट डेवलप कर सकते हैं. I am mad about you. बोले I am mad about you. मैं तुम्हारे लिए पागल हूं. I am mad about you. वो अवेलेबल है. She is available. यानी कि इस वक्त वो सिंगल है, उसे दोस्ती की जा सकती है या उससे रिश्ता किया जा सकता है, उससे शादी की जा सकती है अगर कोई अवेलेबल हो तो, जब हम बात कर रहे हो. शी इज अवेलेबल. बोलें शी इज अवेलेबल. वो अवेलेबल है. शी इज अवेलेबल. वो मार्केट से बाहर है. वो अवेलेबल नहीं है. इसका ये मतलब है कि इस वक्त मार्केट में नहीं है, वो एंगेज्ड है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कुछ भी हो सकता है, मैरिड, उसकी शादी हो चुकी हो, तो फिर आप कहेंगे वो मार्केट से बाहर है. ही इज आउट ऑफ द मार्केट. ही इज आउट ऑफ द मार्केट. तो बोले ही इज आउट ऑफ द मार्केट. तो अच्छा एक्सेंट डेवलप करने के लिए इज. ही इज आउट ऑफ द मार्केट. वो मार्केट से बाहर है. वो मेरी लीग से बाहर है. शी इज आउट ऑफ माई लीग. देखें, जिस तरह क्रिकेट्स में डिफरेंट लीग्स होती हैं, यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल की लीग, फिर उससे ऊपर लीग, फिर वर्ल्ड क्लास लीग. तो अगर कोई बहुत ही खूबसूरत हो और आपको लगे कि वो तो बहुत ही आउट क्लास है, तो आप कहेंगे शी इज आउट ऑफ माई लीग. यानी कि मैं उसके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मैं तो लोकल प्लेयर हूं और वो इंटरनेशनल प्लेयर है. ठीक है जी, इतना अच्छा वो खेल सकता है उस ग्राउंड में, तो इसलिए आप कहते हैं शी इज आउट ऑफ माई लीग. बोलें शी इज आउट ऑफ माई लीग. वो मेरी लीग से बाहर है. शी इज आउट ऑफ माई लीग. तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो. यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हर. अगर आपको लगे कि दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी अच्छी बता सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हर और यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हिम. तो बोलें यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हर. तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो. यू आर द परफेक्ट मैच फॉर हर. तुम उसे प्रपोज कब करोगे, यानी कि तुम उससे शादी का सवाल कब करोगे, जिसे हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं. इंग्लिश में हम कहेंगे When are you going to propose her? When are you going to propose her? जिसे हम प्रपोजल भेजते हैं, वालिदैन के थ्रू भी आप प्रपोज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रपोज करने की कोशिश कर सकते हैं. तो बोलें When are you going to propose her? तुम उसे प्रपोज कब करोगे. When are you going to propose her? नहीं, इस दफा असल है. कई दफा ये होता है कि हम कहते हैं यार तुझे फिर ना झूठा प्यार हुआ है, तो वो आगे से कहे नहीं, इस दफा असल है. नो इट्स रियल दिस टाइम. नो इट्स रियल दिस टाइम. बोलें नो इट्स रियल दिस टाइम. नहीं, इस दफा असल है. नो इट्स रियल दिस टाइम. पहली नजर में प्यार होना, लव एट फर्स्ट साइट. तो इसके एक एग्जाम्पल ये हो सकती है, आपका बेटा या बेटी पैदा हुई, उनका जन्म हुआ, आपने जैसे उनको देखते हैं तो आपको एकदम प्यार हो जाता है, तो वो होता है असली लव एट फर्स्ट साइट. तो बोलें लव एट फर्स्ट साइट. पहली नजर में प्यार होना, फिल्मों में भी जैसे होता है, लव एट फर्स्ट साइट. तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो. तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू मीन सो मच टू मी. यू मीन सो मच टू मी. तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. यू मीन सो मच टू मी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू. ठीक है जी, तो ये ऐड कर लेते हैं. अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. तो इसकी इंग्लिश होगी आई
can do anything for you. تو بولیں You mean so much to me. I can do anything for you. Good. تم میرے لیے بہت کچھ ہو. You mean so much to me. میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. I can do anything for you. کسی کی آنکھ کا تارا ہونا، جسا ہم ہندی اور اردو میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری آنکھ کا تارا ہے، تو انگلش میں ہم کہیں گے ایپل آف سم ونز آئی. اب یہ بیٹا بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، سویٹ آپ کا پتی پتنی بھی ہو سکتے ہیں، آپس میں دوست بھی ہو سکتے ہیں، پریمی بھی آپس میں ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بیٹا یا بیٹی کے لیے آپ یوز کرتے ہیں کہ ہی از ایپل آف مائی آئی، شی از ایپل آف مائی آئی. تو بولیں ایپل آف سم ونز آئی. کسی کی آنکھ کا تارا ہونا، ایپل آف سم ونز آئی. تم اپنی ماتا کی آنکھ کا تارا ہو. یو آر دی ایپل آف یور مدرز آئی. یو آر دا ایپل آف یور مدرز آئی. بولیں یو آر دا ایپل آف یور مدرز آئی. تم اپنی ماتا کی آنکھ کا تارا ہو. یو آر دا ایپل آف یور مدرز آئی. وہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، تو اس کی انگلش تو ویسے ہوگی ہی از پرفیکٹ فار ہر. ہی از پرفیکٹ فار ہر. لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ہر سول میٹ، یعنی کہ ان کی آتمائیں، ان کی روحیں بھی آپس میں دوست ہیں. ہی از ہر سول میٹ، یعنی کہ وہ اس کے لیے پرفیکٹ میچ ہے. تو بولیں ہی از ہر سول میٹ. ہی از پرفیکٹ فار ہر. وہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. ہی از ہر سول میٹ. ہی از پرفیکٹ فار ہر. وہ پہلی نظر میں اس کی سانس لے گئی. فلمی ڈائلاگ ہے جی. انگلش میں آپ کہیں گے شی ٹک ہز بریتھ اوے ایٹ دا فرسٹ سائٹ. ایک بہت مشہور گانا ہوا کرتا تھا شاید میڈونا کا، ڈونٹ ٹیک مائی بریتھ اوے، تو یہ اسی سے نکلا ہے. شی ٹک ہز بریتھ اوے ایٹ دا فرسٹ سائٹ. جس طرح آپ کوئی بہت اچھی سینری دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کی سانس اوپر رہ جاتی ہے، نیچے کی سانس نیچے رہ جاتی ہے، یا کسی بھی خوبصورت پرسن کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان نے آپ کی سانس لے لی. تو بولیں شی ٹک ہز بریتھ اوے ایٹ دا فرسٹ سائٹ. وہ پہلی نظر میں ہی اس کی سانسیں لے گئی. شی ٹک ہز بریتھ اوے ایٹ دا فرسٹ سائٹ. وہ تم پہ فدا ہے. ہی ہیز اے کرش آن یو. ہی ہیز اے کرش آن یو. بولیں ہی ہیز اے کرش آن یو، یعنی کہ وہ تم میں چاہتا ہے. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے، کیونکہ فدا ایک اور سینس میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تمہیں چاہتا ہے تو اٹس بیٹر. وہ تمہیں چاہتا ہے تو اس کی جو انگلش ہوگی ہی ہیز اے کرش آن یو. فدا جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ فار یو. لیکن کرش جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ مطلب اگر تو دوسری سائڈ سے بھی ہو جائے تو پھر وہ پیار ہو جائے گا، ورنہ ایک سائڈ سے اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو وہ کرش ہے کسی اور کے اوپر. ہی ہیز اے کرش آن یو. بولیں ہی ہیز اے کرش آن یو. وہ تمہیں چاہتا ہے. ہی ہیز اے کرش آن یو. میں اپنے بیٹے سے پورے دل اور روح آتما سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جس میں اس کی انگلش یہ ہوگی آئی لو مائی سن ود آل مائی ہارٹ اینڈ سول. یعنی کہ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ کہیں گے آئی لو ڈیش ود آل مائی ہارٹ اینڈ سول. تو بولیں آئی لو مائی سن ود آل مائی ہارٹ اینڈ سول. میں اپنے بیٹے سے پورے دل اور
روح سے پیار کرتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں دل و جان سے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہندی اور اردو میں ہم کہتے ہیں دل میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، دل و جان سے. تو آپ کہیں گے آئی لو یو وتھ آل مائی ہارٹ اینڈ سول. میں اپنے بیٹے سے کو پورے دل و جان سے پیار کرتا ہوں. آئی لو مائی سن ود آل مائی ہارٹ اینڈ سول. مجھے تم سے دوبارہ پیار ہو رہا ہے. خاص طور پہ پتی پتنی اگر آپس میں یہ بولتے رہیں تو آپ کا ریلیشن شپ کبھی خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو ریمائنڈ کراتے رہا کریں ایک دوسرے کو آپس میں. آئی ایم اگین فالنگ ان لو وتھ یو. آئی ایم اگین فالنگ ان لو وتھ یو بولیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویسے کہ آئی ایم فالنگ ان لو ود یو اگین، لیکن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. تو بولیں آئی ایم اگین فالنگ ان لو وتھ یو. مجھے تم سے دوبارہ پیار ہو رہا ہے. آئی ایم اگین فالنگ ان لو وتھ یو. تم مجھے دیوانہ کر دیتی ہو یا تم مجھے دیوانہ کر دیتے ہو. یو ڈرائیو می کریزی. یہ کمپلیمنٹ دے رہے ہیں آپ کہ یو ڈرائیو می کریزی. بولیں یو ڈرائیو می کریزی، کہ میں تمہارے بارے میں بہت زیادہ پاگل ہوں یا دیوانہ ہوں. تو یو ڈرائیو می کریزی. تم مجھے دیوانہ کر دیتی ہو، دیتے ہو. یو ڈرائیو می کریزی. تمہاری وجہ سے ہی میری دنیا چلتی ہے. یو میک مائی ورلڈ گو راؤنڈ. ابھی آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یو میک مائی ورلڈ گو راؤنڈ، یعنی کہ جسے آپ پیار کرتے ہوں، جسے آپ پیار کرتے ہوں اس سے بھی کہہ سکتے ہیں. پتی پتنی بھی آپس میں کہہ سکتے ہیں، بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یو میک مائی ورلڈ گو راؤنڈ. بولیں یو میک مائی ورلڈ گو راؤنڈ. تمہاری وجہ سے ہی میری دنیا چلتی ہے، مجھے سانسیں آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں. تو انگلش میں ہم کہیں گے یو میک مائی ورلڈ گو راؤنڈ. جسے ہم ہندی اردو میں ڈائلاگ بولتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی میری سانسیں چلتی ہیں. تو انگلش میں اس کا بیسیکلی ترجمہ یہ ہے کہ یو میک مائی ورلڈ گو راؤنڈ. آگے ہے جی، وہ اس کی زندگی کو روشن کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں روشنی ہے یا وہ اس کی زندگی کو روشن کرتی ہے. انگلش میں کہیں گے شی لائٹس اپ ہز لائف. شی لائٹس اپ ہز لائف. یو لائٹ اپ مائی لائف. تم میری زندگی میں روشنی کرتی ہو. یو لائٹ اپ مائی لائف. تو بولیں شی لائٹس اپ ہز لائف. وہ اس کی زندگی کو روشن کرتی ہے. شی لائٹس اپ ہز لائف. یہ پہلی ہی نظر کا پیار تھا. اٹ واز دا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. اٹ واز دا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو بولیں اٹ واز دا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. اب آپ میں سے جن لوگوں کے بچے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلی نظر کا پیار اصل میں بچوں کے ساتھ پہلی نظر کا پیار ہو سکتا ہے. شاید دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہو. اگر ہوا ہو تو کامنٹ ضرور کریں. اٹ واز دا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. یہ پہلی ہی نظر کا پیار تھا. اٹ واز دا لو ایٹ فرسٹ سائٹ. پریمی چوہا نہ بنو. کسی کو آپ کہیں پیار کا چوہا نہ بنو، پریمی چوہا نہ بنو، تو اس کی انگلش ہوگی ڈونٹ بی اے لو ریٹ. اب لو ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا بندہ، مثلاً لیٹ سپوز ایک بندے کی شادی ہوئی ہے، اس کی پتنی ہے، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ بھی منہ ماری کر رہا ہو، پیار کر رہا ہو، تو پھر وہ لو ریٹ ہے. یا ایک بندہ ایک سیریس ریلیشن شپ میں ہے لیکن وہ ٹائم پاس کے لیے کسی اور کے ساتھ بھی باتیں شاتیں کر رہا ہو، تو وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈونٹ بی اے لو ریٹ. کیونکہ ریٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ، جس طرح آپ نے انگلش فلمز دیکھی ہوں گی تو
کہتے ہیں یہ بندہ ریٹ ہے، یعنی کہ یہ کام کر رہا ہے لیکن جا کے پولیس کو بھی بتا رہا ہے. خاص طور پہ مافیا موویز میں یہ آپ نے سنا ہوگا. تو بولیں ڈونٹ بی اے لو ریٹ. پریمی چوہا نہ بنو، ڈونٹ بی اے لو ریٹ. کیا تم نے اس سے باہر لے جانے کا پوچھا؟ کیا تم اس سے باہر لے جانے کا پوچھو گے؟ آر یو گوئنگ ٹو آسک ہر آؤٹ؟ آر یو گوئنگ ٹو آسک ہر آؤٹ؟ بولیں آر یو گوئنگ ٹو آسک ہر آؤٹ، یعنی کہ زیادہ تر یہ جو انگلش میں یہ یوز ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈیٹ پہ جانا ہو تب آپ کہتے ہیں آر یو گوئنگ ٹو آسک ہر آؤٹ. کیا تم اس سے باہر لے جانے کا پوچھو گے؟ آر یو گوئنگ ٹو آسک ہر آؤٹ. وہ اس کے پتا سے اس کا ہاتھ مانگے گا، وہ اس کے ابو سے اس کا ہاتھ مانگے گا. تو اس کی انگلش ہے ہی از گوئنگ ٹو آسک ہر فادر فار ہر ہینڈ. ہی از گوئنگ ٹو آسک ہر فادر فار ہر ہینڈ. بولیں ہی از گوئنگ ٹو آسک ہر فادر فار ہر ہینڈ. وہ اس کے پتا سے اس کا ہاتھ مانگے گا. He is going to ask her father for her hand. تم مجھے اس کے ساتھ فکس کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ جسے ہم کہتے ہیں یار تم کیوں کوشش کر رہے ہو کہ میں اس سے دوستی کروں، اس کے ساتھ کیوں فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو انگلش میں ہم کہیں گے Why are you trying to fix me up with her؟ Why are you trying؟ تم کیوں کوشش کر رہے ہو to fix me up، مجھے فکس کرنے کی، کس کے ساتھ؟ with her. تو بولیں Why are you trying to fix me up with her؟ تم مجھے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ Why are you trying to fix me up with her؟ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، ڈونٹ لیو می. ٹھیک ہے جی، سمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ نے انگلش موویز میں سنا ہوگا کہتے ہیں ڈونٹ واک آؤٹ آن می. ڈونٹ واک آؤٹ آن می. تو بولیں ڈونٹ لیو می، ڈونٹ واک آؤٹ آن می. مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، یعنی کہ مجھے چھوڑ کر میرے اوپر سے گزر کے نہ جاؤ. ڈونٹ لیو می، ڈونٹ واک آؤٹ آن می. کیا تم مجھ سے شادی کرو گے یا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زیادہ تر ہم یہ پوچھا جاتا ہے. تو انگلش میں ہے ول یو میری می، ول یو میری می. بہت سی فلموں میں آپ نے سنا ہوگا. تو بولیں ول یو میری می. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھٹنے پہ ہو کے جب وہ پرپوز کرتا ہے ہیرو ہیروئن کو، انگوٹھی دینے سے پہلے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہتا ہے ول یو میری می. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ول یو میری می. میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتانا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف مائی لائف ود یو. یعنی کہ باقی کی جو میری زندگی ہے میں تمہارے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں گے آئی وانٹ ٹو اسپینڈ the rest of my life with you. بولیں I want to spend the rest of my life with you. میں اپنی باقی کی زندگی، ویسے تو ہندی اور اردو میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، یا میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تو انگلش میں ہے I want to spend the rest of my life with you. پریم زندگی ہے. بہت سی ویگنوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے آپ نے پڑھ لکھا ہوا دیکھا ہوگا لو از لائف. تو یہ وہ ہے کہ پریم زندگی ہے، لو از لائف. تو بولیں لو از لائف. پریم یا پیار زندگی ہے،
love his life. میں تیسرا پہیا محسوس کر رہا ہوں. اگر دو لوگ جو ہیں وہ ڈیٹ پہ ہیں، پتی پتنی، اور آپ ویسے ان کے ساتھ فکس ہو گئی ہیں یا ہو گئے ہیں، تو آپ بیسیکلی تھرڈ اپنے آپ کو ویل کہتے ہیں کہ تیسرا پہیا، کباب میں ہڈی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کباب میں ہڈی کیوں بنتے ہیں؟ یہ جس طرح ہم ہندی اردو میں کہتے ہیں، تو انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ لائک اے تھرڈ ویل. کباب میں ہڈی کو ہم کہتے ہیں تھرڈ ویل. ٹھیک ہے. تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. کباب میں ہڈی کو تھرڈ ویل کہتے ہیں. آئی ایم فیلنگ لائک اے تھرڈ ویل. تو بولیں آئی ایم فیلنگ لائک اے تھرڈ ویل. میں تیسرا پہیا محسوس کر رہا ہوں، یا میں کباب میں ہڈی بننا محسوس کر رہا ہوں. آئی ایم فیلنگ لائک اے تھرڈ ویل. تم مجھے مکمل کرتے ہو، تم مجھے مکمل کرتی ہو. جس طرح ہندی اردو میں ہم ڈائلاگ مارتے ہیں، تو انگلش میں ہم بولیں گے یو کمپلیٹ می. یو کمپلیٹ می. بولیں یو کمپلیٹ می. تم مجھے مکمل کرتی ہو، تم مجھے مکمل کرتی ہو. یو کمپلیٹ می. میں تمہارے بغیر میں نہیں. واہ کیا ڈائلاگ ہے. یہ تو انگلش میں ہے I'm not me without you. I'm not me، میں نہیں، without you تمہارے بغیر. تو بولیں I'm not me without you. میں تمہارے بغیر میں نہیں. I'm not me without you.